بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چل بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشافعی يجوز لهم الدخول للعبور صبر کر چلو جی مسئلہ چل رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنبی حائض نفاس والی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو فتویٰ یہ ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ بیٹھنے کے لیے نہ عبور کے لیے۔ بات سمجھیے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبور کے لیے دخول جائز ہے، عبور کے لیے دخول جائز ہے، وہاں سے گزرنا ہے تو اس کا دخول جائز ہے۔ بات سمجھیے، چلو اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز ہے ان کے لیے دخول عبور کے لیے منع کرو جی۔ اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز ہے ان کے لیے دخول عبور کے لیے، اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز ہے ان کے لیے دخول عبور کے لیے۔ گل سمجھیے، تو ان کے خلاف ہمارے حنفیوں کے پاس دلیل وہ حدیث ہے جو پیچھے بیان ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں ان کے لیے حلال نہیں کرتا کس کو، مسجد میں داخل ہوں پیچھے حدیث گزری کہ نہیں؟ جی، کیا بلا کہ فرمایا کہ میں ان کے لیے جائز نہیں کرتا یہ کہ داخل ہوں مسجد میں فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، اور نہ جنوب۔ اور اس پر راوی پر اعتراض تھا تو اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے۔ بات سمجھیے آپ، یہ دلیل ہے جی۔ چلو وَإِذَا احْتَلَمَ فِي الْمَسْجِدِ يَتَيَمَّمُ لِلْخُرُوجِ إِذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ لَسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ خَافَ لسن من لس أو غيره وإن خاف يجلس ولا يصلي یجلس اگو پڑھنا يجلس مع التيمم جڑی گل پڑھنی چھڈ گیا جی، بلا ولا يصلي اور بلا کلا بھی پڑھ دینا نکل ولا لا يصلي ولا يقرأ۔ بس مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا تھا تو احتلم فی المسجد ہے جی، مسجد میں احتلام ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہیں اٹھے فوراً تیمم کرے۔ کیا کرے؟ فوراً تیمم کرے، سمجھائیے، فوراً کی کرے؟ تیمم کرے جی، کنے وچ مسجد تیمم کرے، پھر وہاں نکل جائے۔ کیا کرے؟ نکل جائے، تو تیمم کر کے نکلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تیمم کر کے نکلنا۔ مسئلہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جب کہ خوف نہ کرے کس کا، کہ باہر کوئی چور ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، آدھی رات ہے، باہر جاتا ہوں، تکلیف ہے، جانا گھر کنواں دور ہے، پانی لینے کے لیے جانا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نہ، یہ تو آج کل جڑے سسٹم نے بھی نال عرش موجود ہے نا، لیکن بھی خوہ باہر جتوں پانی لے کے آگے رات دا ٹائم ہے، کتے شتے کھلے نے، اس قسم کا کوئی ڈر ہے یا رستہ اس قسم کا ہے بھی کاش ہے کوئی سب شب، اس قسم کا کوئی ڈر ہوگا جی۔ اللہ اکبر، تو اگر ڈر نہ ہو تو تیمم کر کے نکل جائے، گل سمجھیے آپ، لیکن اگر ڈر ہو تو پھر وہیں بیٹھا رہے، ان خوف اگر ڈر ہو تو بیٹھا رہے تیمم کے ساتھ، سمجھائیے، تیمم کر کے بیٹھا رہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا اس تیمم کے ساتھ اور قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا جی۔ بات سمجھیے بھئی، کہہ کہ میں تہجد کا ٹائم ہوگا تہجد پڑھ لوں، یہ نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، یہ صرف ضرورت کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے تیمم ہے جی۔ بات سمجھیے، وہ علیحدہ بات ہے کہ باہر پانی ہے ہی نہیں ہے تو پھر تو تیمم ہی کرنا ہے، پھر یہ تیمم ٹھیک ہے، لیکن باہر پانی ہے، سب کچھ ہے، ابھی کچھ خطرہ ہے اس لیے بیٹھا ہے، تو صرف بیٹھ سکتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چلو جی، اور جب احتلام ہو گیا شخص کو مسجد میں تو تیمم کرے نکلنے کے لیے، جب
جبکہ نہ خوف کرے جبکہ نہ خوف کرے چور سے یا اس کے غیر سے. لس چور ہیں اس کے غیر سے. کیوں اب کیوں نکلے بھئی تیمم کر کے نکل جائے وہاں نہ بیٹھے. کیوں؟ لعدم ضرورت ہے, وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی, وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے فوراً نکل جائے. اور اگر خوف کرے اور اگر خوف کرے تو بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے تیمم کے ساتھ تیمم کے ساتھ باوجہ ضرورت کے, باوجہ ضرورت. اب مجبوری ہے. اب یہ قانون سنیں, فَإِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ, ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں. ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں. یہ فقہ کا اصول آپ نے فقہ کی کتاب کے اندر پڑھ لیا ہے. کیا فَإِنَّ فإن الضرورات تبيح المعذورات. محظور, محظور ممنوع. کل سمجھیا؟ دیکھو نا بھوکا پیاسا اس وقت انہوں آرام کھانا جائز ہے. اور لیکن نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھے اور نہ قرات کرے. اور نہ قرات کرے. کیوں؟ لعدم ضرورت فی ذالک, اب اس کی تو ضرورت نہیں ہے جی. ہاں جی شابہ جی. اور جب احتلام ہو گیا شخص کو مسجد میں تو تیمم کرے نکلنے کے لیے, جبکہ نہیں خوف رکھتا چور سے یا اس کے غیر سے. اور اگر خوف رکھتا ہے تو بیٹھا رہے تیمم کے ساتھ اور نہ ضرورت کے واسطے ضرورت کے, اور نہ نماز پڑھے اور لیکن کہہ دینا یار, اور لیکن نہ نماز پڑھے اور نہ قرات کرے. ہاں بے شک. اور جب احتلام ہو گیا شخص کو مسجد میں تو تیمم کرے نکلنے کے لیے, اور جب کہ نہ خوف رکھتا ہو چور سے یا اس کے غیر سے, اور اگر خوف رکھتا ہو تو بیٹھا رہے تیمم کے ساتھ, اور لیکن نہ نماز پڑھے اور نہ قرات کرے. مسئلے پورے ہو گئے. فرو چند ایک مسئلے. مکروہ ہے قرآن شریف کی قرات کرنی, ذکر کرنا, دعا مانگنی, بیت الخلاء میں, نہانے کی جگہ میں, حمام میں. سمجھائیے ان میں یہ کام کرنا مکروہ. وَعِنْدَ محمد رحمہ اللہ نہیں مکروہ فی الحمام, حمام کے اندر مکروہ نہیں. مکروہ نہیں ہے. نہانے دی بھی حمام نہانے دی جگہ ہی ہے, اس لیے کہ مائع مستعمل امام محمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک طاہر ہے. کیا ہے؟ طاہر. تو وہاں اور تو گندگی ہے نہیں ہے, پانی گر رہا ہے نا, تو وہ کیا ہے پاک امام. تو لہذا پڑھنے میں کیا حرج ہے. گل سمجھیے ان کے نزدیک گل ختم. خلاصہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے, اور نہ قرات کرے مولوی نعمان بیت الخلاء میں اور نہانے کی جگہ میں اور حمام میں, مگر ایک ایک حرف کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ایک ایک حرف کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے. کلمہ کلمہ نہیں, حرف حرف. گل ختم. حمام کے اندر محض مکروہ ہے جب کہ پڑھے جہرن, جب کہ پڑھے جا. بس اگر پڑھا مولوی مقصود نے اپنے نفس میں یعنی خیال میں تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ, اور یہی مختار ہے. نفس ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ قرات کے حکم میں نہیں آتا, قرات کے حکم میں نہیں. یہ مطلب ہے جی. اسی طرح تحمید تسبیح بھی اسی کے ساتھ ہیں, بے نفس میں پڑھے تو جائز ہے, جہرن پڑھے تو مکروہ ہے. مسئلہ. اور اسی طرح نہ پڑھے مولوی مسے والا جب کہ ہو شرمگاہ اس کی کھلی ہوئی, ننگا ہے تو اس وقت بھی کوئی چیز نہ پڑھے. گل سمجھتے پہ تو چونکہ سے تو نہون لگے ہوں ننگے ہیں سارے, لہذا وہ تو تاں مسئلہ ہے نا پچھلا بھئی جب کپڑا بدھا ہوئے تھے پھر مسئلہ ہے. اصل تو بالکل کپڑے لا کے نہانے دے آدھی ہیں جی, تو لہذا بھی اے بھی کی کرے نہ پڑے جی. سمجھائیے کہ جب اس کی کیا ہو شرمگاہ اس صورت میں نہ پڑھے. یا عورت ہے وہاں نہا رہی ہے اور وہ ننگی نہا رہی ہے, تو یہ باہر بیٹھ کر اونچا نہ پڑے. عورت نہیں پڑھنا اندر, ان دی گل باہر پہ اونچا کیونکہ اس کو آواز جا رہی ہے. یا حمام کے اندر کوئی ہے اور مکشوف ہے تو تب بھی بہر یہ اونچا اونچا. مسئلہ جی فَإِن لَّمْ يَكُن فَلَا بَأْسَ بِهِ,
اور اگر کوئی عورت مکشوفہ نہیں ہے یا حمام میں کوئی ننگا نہیں ہے تو باہر کوئی بندہ ہے تو وہاں وہ ان کے قریب ہے تو پڑھ سکتا ہے. سمجھائیے جی. وفی فتاوی قاضی خان میں ایک مسئلہ ہے کہ علم یکن فی احد مکشوف العورت، کہ اگر حمام کے اندر کوئی بھی مکشوف العورت نہیں ہے اور حمام پاک ہے، اندر جو نہا رہا ہے اس نے کپڑا باندھا ہوا ہے، اب مول مقصود جو ہے نا یہ طرز لگانا ہی چاہتا ہے تو لا بأس بأن یرفع صوتہ بالقراءۃ، کل سمجھیے جی، پڑھ سکتے ہیں. فإن لم يكن كذلك، وجہ ہے نا سننا میں تو ہے نا غریب نے مسئلہ تو قرآن شریف سننا ہے نا، سمجھائیے کہ کنا چ رون دے تو پھر کن سکے رہ جائے، غسل ٹھیک نہیں ہوگا، کنا زخام کا جانا جی آواز جانی ہے. وإن لم يكن كذلك، اگر اس طرح نہ ہو، وإن قارا في نفسه ولا يرفع صوته لا بأس به، گل ختم ہوگی. ولا بأس بالتسبیح والتحلیل، اچھا جی. وإن رفع صوته بذلك وسيأتي بقية هذا البحث عند الكلام على القراءة ان شاء اللہ تعالی. خلاصہ کہ نکلیا کہ ننگے ہوتا بھی یہ چیزاں نہ کرو. تے جڑے باتھ روم نے ساڈے غسل خانے وچ لیٹرین بھی ہوندی ہے جی، نال ہی سارا سسٹم وچ ہوندا ہے. اس واسطے احتیاط کیتی جائے، کہ کیتا جائے احتیاط کیتی جائے. تو اگر کوئی اندر نہا رہا ہے تو یہ سانو پتہ ہے نا بھی مرد بھی اندر ننگے نہاندے نے، تو لہذا اگر باہر کو تلاوت کر رہا ہے تو ذرا ایسا آواز کر لو جی، مسئلہ ہے سمجھے. گل سمجھے. آگے چلو جی. فصل فی التیمم، اگے جی. وللتیمم رکن وشرط لا بد من معرفتها. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کا باب شروع ہے. کس کا جی؟ تیمم کا باب. علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ ابھی احتلام کا مسئلہ آیا نا مسجد میں اور وہ تیمم کر لے، تو اسی مناسبت سے ابھی اس مسئلے کو شروع کر دیا ہے. وگرنہ اولا یہ تھا کہ پہلے پانیوں کی بات ہوتی کہ کون سے پانی پاک ہوتے ہیں. چونکہ پانی آلہ ہے وضو اور غسل کا، تو وضو اور غسل کا باب ہے تو فوراً ان کے آلے کا ذکر ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ابھی اس مسئلے میں احتلام کا تیمم کا ذکر آ گیا، اس لیے بزرگوں نے تیمم کو بھی ساتھ جوڑ دیا. تو یہ اب پانیوں کا مسئلہ مؤخر ہو گیا، آگے جائے گا. اب تیمم کیسے ہوگا وہ مسئلے شروع ہو جائیں گے اس میں جی. بات سمجھیے. ایسا بس باہر صورت لغوی معنی ہے تیمم کا القصد و ارادہ کرنا. کیا کرنا؟ ارادہ کرنا. اور شرعی معنی ہے القصد الى السعید والتطہر به على وجہ مخصوص، ارادہ کرنا پاک مٹی کا اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا مخصوص طریقے پر. کیڑا مخصوص طریقہ جڑا گوار ہے؟ نیت کر کے 2 ضرباں تے ملنا، وہ مخصوص طریقہ ہے. شریعت کے اندر تیمم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پاک مٹی کا ارادہ کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے پر، مخصوص طریقے پر، یہ اس کی تعریف ہے شرعی. اس تیمم کے اندر جو دلیل ہے مرکزی وہ کون ہے؟ اصل اس میں سمجھے فقہاء اپنے نقطہ نے نا اس میں اصل کیا ہے، مطلب اس میں مرکزی دلیل کیا ہے جس سے یہ مسئلہ سارا ثابت ہوتا ہے. تو اصل اس میں اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پس نہ پاؤ تم پانی تو پس ارادہ کرو تم مٹی پاک کا. گل سمجھیے جی. تو یہ ہے دلیل کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے، یہ شریعت نے اجازت دی. ایک اور دوسری حدیث، اور وہ حدیث جو روایت کی گئی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہو کان یعذب، جتھے اے آشیا مقدب ہے نا ولی تیمم نال، یعذب دا کیا معنی لکھا ہے؟ سمجھا گے جی. انہو کان یعذب اے یبعد فی ابل اللہ، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلے جاتے تھے اپنے اونٹوں کے رکھوالی کے لیے جو آپ کے تھے. کل سمجھیا ابل جن سے سارے شامل ہے جی. تو ظاہر ہے جب بندہ جوان ہو تو سونا بھی ہوتا ہے، سونے میں اطلام ہو سکتا ہے. تو وہ تو سیبہ الجنابہ تو ان کو وہاں چونکہ پانی نہیں ہوتا تھا، دور دراز جب نکل جاتے تو اگر سوتے کہیں جنابت ہوتی،
اب انہوں نے آ کر خبر دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو کہ یا رسول اللہ، جب میں بیر ہوتا ہوں، پانی دور دراز تک نہیں ہوتا، اونٹوں کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہوں، تو اگر سو جاؤں تو اگر غسل کی حاجت ہو تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو کہ السعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجدہ فلیمسہ بشرتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو کہ مٹی پاک وضو ہے مسلمان کا، اگرچہ نہ پائے بندہ پانی 10 سال۔ کل سمجھیے جی، پانی تامی کی کرے مسلسل کردہ رہے جی۔ پس جب پائے بندہ پانی تو پس چاہیے کہ مس کرے پانی کو اپنے چمڑے کے ساتھ۔ یہ مسا یا مسلم بھی حکمت فقہا نے لکھی ہے کہ بندہ کافی عرصہ نہ نہاتا ہوئے نا جی، تو اچانک بالٹی پانی دے روڑوں تے جڑی وجود دی ہے نا، اندر دی جڑی قوت مدافع ہے، وہ چونکہ عرصہ ہو گیا انہیں پانی نہیں ویکھیا تو ٹھلی ہوندی تو نقصان ہوندا ہے، تے پھر فل یا مسا یہ بھی حکمت دے سونے جو کچھ فرمایا حکمت ساری وہی ہے نا جی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، حکمت غلط ہے جی، اللہ تعالیٰ پہ فرما دے جی۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ ایسا ایسا پانی ڈالے تاکہ سمجھے نا، اگر سمجھیا۔ اچھا جی، اور تیمم کے لیے رکن ہے اور شرط ہے، ضروری ہے اس کی معرفت سے۔ اب تیمم کا رکن بھی جاننا ہے، اس کی شرط بھی جاننا ہے۔ ابھی شاباش۔ اور تیمم کے لیے رکن ہے اور شرط ہے، ضروری ہے اس کی معرفت سے۔ اور تیمم کے لیے رکن ہے اور شرط ہے، ضروری ہے اس کی معرفت سے، کیونکہ اتیان بالتیمم کاملاً، جیسا کہ شرع شریف نے حکم دیا ہے یقین کے ساتھ، یہ موقوف ہے علیہما رکن شرط دونوں پر۔ گل سمجھیے جی، میں جی میں شریعت آکھے تیمم کرو یقیناً اوویں ہو گیا ہے، یہ تاں ہوے گا جے تسی اس رکن تے شرط عمل کرو گے، اس واسطے وہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں جی، اما رکنہ فضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین یعنی الیدین الی مرافق ہوندا ہے۔ المرافقین۔ اچھا جی، رکن کیا ہے تیمم کا؟ رکن شے کا شے میں داخل ہوتا ہے، جز جن کو شے حاصل، اے پھٹیاں ٹکڑے سارے دا رکن نے، سمجھ آئی ہے؟ اے مطلب ہے جی، اے گتے دو تے اے کاغذ تے اے سیاہی اس کتاب دا رکن ہے جی۔ رکن جڑا شے دی جزا ہوندی ہے جی۔ تیمم کا رکن جو ہے نا وہ 2 ضربے ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 ضربے، یعنی 2 باری زمین تے ہاتھ مارنا۔ مارنا دا مطلب نہیں کٹے تے ہاتھ مارنا تو وہ کہتا ہے مٹی پانی، یہ نہیں مطلب، مقصد ہے کہ 2 باری مٹی تے ہاتھ رکھنا، سمجھے؟ 2 ضربے یہ تیمم کا رکن ہے۔ 2 ضربے یہ تیمم کا رکن ہے۔ ایک ضرب چہرے کے لیے ہے، ایک ضرب ذراعین کے لیے ہے۔ ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ذراعین کے لیے۔ ذرا جو ہے نا، ذرا کلائی کو کہتے ہیں، اے ذرا ہے، سمجھائی؟ چونکہ اس میں ابہام تھا اس لیے علامہ نے وضاحت کی، یعنی دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، دونوں ہاتھ یعنی جنہ دھونا فرض ہے اونا، جنہ منہ دھونا فرض ہے اونے منہ اتے مٹی والا ہاتھ پھیرنا ایک واری، تے جنیاں باہماں دھونیاں فرض نے اونیاں باہماں اتے مٹی والا ہاتھ پھیرنا ایک واری۔ یہ تیمم دا کی ہے؟ بہرحال تیمم کا رکن، اور طریقہ دا کوئی تفصیل آ رہی ہے، رکن یہ ہے۔ پس ضربات 2 ضربے ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ذراعین کے لیے، جبکہ احتمال رکھتا ہے لفظ ذراعین عدم تناول کفین، کیونکہ لو ذرا جو ہے نا اس جوڑ تو لے کے ہڈی تو پہلے درمیان اینو ذرا کہندے نے جی، گل سمجھی جی؟ تو شاید بھی ہتھیلیاں داخل نہیں ہیں یا کونیاں داخل نہیں ہیں، اس لیے وضاحت کی ہے کس کی؟ یعنی یا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ہو۔ ہاں جی، مانا کرو۔ بہرحال تیمم کا رکن پس 2 ضربے ہیں،
ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ذراعین کے لیے، یعنی دونوں ہاتھ کونیوں سمیت۔ اور بہرحال رکن تیمم کا پس دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ذراعین کے لیے، یعنی دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ایک۔ سمجھے؟ دلیل اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ التیمم ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین الی المرفقین، اور پیچھے متن میں بھی نا جڑا مرافقین نے مرفقین، الف کو کتابت دی غلطی، لفظ مرفق ہوندا ہے مرفقین، سمجھائیے انجی ہونا ہے جی۔ اچھا جی، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تیمم ایک ضرب چہرے کے لیے، ایک ضرب دونوں بازوؤں کے لیے کونیوں سمیت۔ رواہ الحاکم والدارقطنی من حدیث عثمان بن محمد انماتی، جو سند چلتی ہے چلتے چلتے حضرت جابر بن عبداللہ تک پہنچتی ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اوپر سے صحابی یہ ہیں، بات سمجھیے کون؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ اور امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد ہے، لیکن اس کو بخاری مسلم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اے ولم یخرج اور لغت سمجھ لو نا، یہ امام بخاری امام مسلم نے دونوں سمجھائی۔ اسی ایک دن گل پہ جی دو کتاباں لکھی نے بڑیاں مضبوط کر کے، تو ان کی اپنی شرطیں تھیں۔ شرطوں کا مطلب ہے کہ ہم اس قسم کے محدثین سے حدیث نقل کریں گے، پڑھا سب سے ہے، لیکن کتاب میں جو حدیث لکھیں گے نا، وہ جو ان شرطوں والا محدث ہوگا نا، استاد کا استاد صحابی تک، 2 واسطے 3 واسطے 4 واسطے 5 جتنے بھی ہوں گے، سمجھے وہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کی وجہ سے بخاری مسلم کو ترجیح ہے، بات سمجھیے۔ اب بخاری مسلم میں جو حدیثیں آ گئی ہیں ساری وہ نہیں ہیں جو جتنی اس معیار پہ اترتی ہیں، ساری یہ نہیں ہے، بہت ساری اور بھی ہیں۔ پھر بعد والے محدثین نے، قریب زمانے والوں نے بہت ساری محنت کی ہے، سمجھائیے، تاکہ اسی معیار کی حدیثیں جمع کی جائے۔ تو صحیح ابن خزیمہ بھی اسی معیار کی ہے، صحیح ابن حبان بھی اسی معیار کی ہے، مستدرک امام حاکم بھی اسی معیار کی ہے، کل سمجھیے۔ مسند ابو عوانہ یہ بالکل مسلم شریف کے مقابلے کی برابر کی کتاب ہے جی، بات سمجھیے جی۔ تو یہ امام حاکم کا طریقہ ہے کہ حدیث لکھ کرنا، کہتے ہیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن بخاری مسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا، کل سمجھیے۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ ولم یخرج جا ہو کہ انہوں نے اس کو نہیں نکالا۔ یہ حدیث پاک میں جو نا جو بات ہے نا، وہ تصنیف کی بجائے یہ لفظ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی، انہوں نے اس حدیث کو لکھا، مطلب ایک معنی ہوتا ہے کہ لکھا نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح الاسناد نے ذکر کیا دونوں نے۔ علامہ دارقطنی نے فرمایا کہ اس حدیث کے سارے رجال ثقات ہیں، اس حدیث کے سارے رجال ثقات۔ کیڑی حدیث؟ کہ التیمم ضربۃ للوجہین و ضربۃ للذراعین الی المرفقین۔ ہاں ایک اتر کم ہونی تا واسطے پوری بزرگ جنہاں دی وضاحت پہ کر دینے۔ اچھا، علامہ حلبی فرماتے ہیں ابن جوزی کا یہ قول کہ یہ جو عثمان راوی ہے سند میں یہ متکلم فی ہے، فرماتے ہیں ابن جوزی کا یہ قول مردود ہے، کل سمجھیے۔ تو ابن جوزی کی یہ بات مردود ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے، اس کا جواب دینا دھیان کرا جائے، اور وہ حدیث جو وارد ہوئی ہے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کی حدیث میں، کیا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو محض کافی ہے تجھ کو یہ کہ تقول ہے نا بمانا تفلو، یہ کہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح، یہ کہ کرے تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو طریقہ بتایا، پھر سرکار نے عملاً کر کے بتایا، کیا ثم ضربا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے اپنے ہاتھ مبارک زمین پر ایک ضرب، کتنی؟ ایک ضرب۔ پھر آپ نے مسح فرمایا شمال یمین پر، یعنی اپنے سجے ہاتھ مبارک نال جنا، ٹھیک ہے میں جڑا نا ایک کھبا ہاتھ اے بھی سجے ہاتھ نال پہلے اس طرح مسح کیتا، وظاہرہ کفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کے ظاہر کا اور اپنے چہرے کا۔ ان دے کولوں پتہ لگا بھی اکو ضرب کافی ہے، غور کرو نا اس تے کہ نہیں،
ثم ضرب بيديه الارض ضربة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه بھی ہتھیلیاں بھی تے چہرہ مبارک بھی. گل سمجھی؟ اکو باری. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ محمول ہے اس بات پر کہ مراد کفین سے ذراعان ہیں. کیا ہیں؟ کفین سے مراد ذراعان ہے. اور حدیث پاک آ گئی نا بظاہر کفہ. کف اینا ہوندا ہے اینا اے کی اے ذراع ہے اے مرفق ہے اے پورا مل کے ید اینا. سمجھ آئی؟ اس حدیث پاک میں لفظ آ گیا وظاہر کفہ ہے اپنے کف کے ظاہر. اے ظاہر ہے اے کی آ جڑی اے باطن ہے جی. اے کی اے باطن ہے جی. یہ ہونا ظاہر تے آ باطن یاد رکھے جی. چلو تو یہ محمول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کف کا حدیث پاک میں یہ سرکار نے وہ کف کے ظاہر پر مسح کیا. تو کہتے ہیں یہ حدیث محمول ہے کہ کفین سے مراد ذراعین ہے. جز بول کر مراد کل ہے. جز بول کر کل ہے. ایک یا مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے ظاہر پر معل باقی. یہ ساتھ عبارت مقدر ہے کہ دونوں کے ظاہر پر ہتھیلیوں کے ظاہر پر مسح کیا. میرے وال دیکھو نا دو ہتھیلیوں کے ظاہر پر مسح کیا معل باقی. سمجھے؟ یا یہ مراد ہے یا یہ مراد. اور یہ بات اس لیے کہ اکثر عمل امت کا اس پر ہے جو ہم نے کہا ہے کہ پورے بازوؤں کا مسح ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. اس لیے اس حدیث کو اسی پر محمول کریں گے جی. بات سمجھیے؟ خلاف ہے واسطے اس شخص کے جنہوں نے ظام کیا ہے کہ فرض جو ہے نا مسح میں وہ صرف کو عین تک ہے. کو اس جوڑ نو کہندے نے اس جوڑ نو کو تو دو جوڑ ہو گئے تو کی بن گئے. ان کا فرض صرف اینا ہے اگے فرض نہیں ہے پاویں پھیر دیو لیکن فرض اینا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس قول پر کوئی عمل نہیں ہے. اور خلاف ہے واسطے اس شخص کے جس نے ظام کیا ہے کہ ایک ضرب کافی ہے چہرے کے لیے اور کفین کے لیے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. گل سمجھیا؟ اور یہ حدیث جو ہم نے پیش کی ہے یہ خلاف ہے واسطے اس شخص کے جس نے ظام کیا کہ تیمم میں 3 ضربیں ہیں جی. تو اتنے اقوال دیکھ لو جی. گل سمجھیا؟ تو پہلی حدیث پکائی ہے نا وہ صحیح ہے. دوسری حدیث جو ہے اس میں جز بول کر کل مراد ہے یا جز معل باقی مراد ہے. لہذا ہم نے جو حدیث پیش کی ہے کیڑی اور مستدرک حاکم والی وہ حدیث کیا بتاتی کتنی ضربیں ہیں؟ 2 ضربیں. اور بازو کتنے مراد ہیں؟ کونیوں سمیت. لہذا اس حدیث کے مطابق پھر واپس چلو. اس حدیث کے مطابق جس بندے نے یہ ظام کیا ہے کہ کو عین تک فرض ہے مسا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جس نے یہ ظام کیا کہ صرف ایک ضرب کافی ہے سمجھے یا دونوں کے لیے چہرے کے لیے کفین کے لیے یہ بات بھی ٹھیک نہیں. اور جس نے یہ ظام کیا کہ 3 ضربیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایشا بس تحاوی شریف ہے نا تحاوی شریف حدیث پاک دی کتاب کیا بے مثل کتاب ہے جی. ان کا طریقہ ہے باب التیمم. پہلے وہ حدیثیں نقل کرنی ہے جو شوافی کی جو دوسرا مسلک ہے وہ سارے نقل کر کے کہیں گے کہ ان حدیثوں پر فلاں 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 بزرگ نے عمل کیا ہے. بات سمجھے؟ اس کے بعد دوسری حدیثیں یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ وہ حدیثیں ہیں جن پر احناف نے عمل کیا ہے. یہ کر کے بعد میں محاکمہ اب معیدات تلاش کریں معید کن کے زیادہ ہیں یا قیاس کریں قیاس کس کو ترجیح دیتا ہے پھر بعد جو محاکمہ کر دیں گے. پوری کتاب تقریباً ایمن سمجھیے. آگے چلو شابہ. وصورته ان يضرب يديه على الارض او على ما هو من جنس الارض فينفذهما مرة او مرتين ويمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة اخرى فينفذهما ويمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من رؤوس الاصابع الى المرفقين. چلو جی کہ نا ضربہ زواد نا پڑھ دوت پڑھنا یار مہربانی. اچھا جی آپ تیمم کرنے کی صفت یعنی طریقہ مسنون تیمم کرنے کا آپ طریقہ بیان کرتے ہیں. رکن آگے
شرط آگے آئے گی، تیمم کرنے کا طریقہ بیان ہوتا ہے۔ تو صورت تیمم کی یعنی صورت کا معنی تیمم کی صفت، تیمم کا طریقہ وجہ مسنون پر یہ ہے کہ مارے مولوی اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا اس شے پر جو جن سے زمین سے ہے، جو جن سے زمین کیا ہوتی ہے کہتے ہیں قریب اس کی وضاحت آگے آ جائے گی، سمجھ آ گئی جی۔ موٹا مسئلہ بیا پتھر ہو تو ریت ہو تو وغیرہ وغیرہ ہے جی، مطلب ہے جی۔ تو زمین پر یا جن سے زمین پر ہاتھ مارے، اگر ہاتھاں نال کوئی شے لگ گئی ہے، سمجھے نال کوئی شے نہ لگے پھر تو حرج کوئی نہیں، جے کوئی چوکھی مٹی لگ کے بے چہرے تے ملیا ہوئے نظر آوے دی تو پس جھاڑے مولوی مقصود دونوں ہاتھوں کو۔ جھاڑنے کا طریقہ لکھا ہے کہ مارے اپنے دونوں ہاتھوں کی دونوں جانبوں کو اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہیں ابہام کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ انج کر کے، یہ تو مڈا شروع کا عرش ختم ہو گئی جی، سمجھا گئے، کنج کر کے ابہام انج کر کے چاڑ یہ کو نال شاید لگی تھا جی، ہاں کوئی چاڑنا مسئلہ نہیں جی، گل سمجھی جی، یہ کس واسطے کوئی مٹی زیادہ لگی بھی لے جائے، یہ مطلب ہے کوئی مسئلے میں داخل نہیں ہے گا، دھیان کرے جی۔ ایک مرتبہ یہ تھوڑی مٹی ہے تو زیادہ ہے تو مرتين ہے۔ بعد نے کہا کہ ایک مرتبہ امام محمد صاحب سے روایت ہے اور امام ابو یوسف صاحب سے 2 مرتبہ جھاڑے، یہ روایت ہے، گل سمجھی جی۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود مارنا، بل مقصود الضرب حتی یتناثر التراب، یہ ضرب مانا وہ ضرب نہیں ہے، لو مقصود یہ ہے کہ اس طرح مارنا تاکہ نیچے گر جائے مٹی، تناثر یا تناثر جڑنا تاکہ مٹی نیچے گر جائے، تو اگر ہے کو نہیں تھے پھر لوڑ کو نہیں دی، گل سمجھی جی، ایشا بس ہے۔ اور پھر کیا کرے؟ جھاڑ کر وَيَمْسَحُ بِهِمَا، اور مسح کرے ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا، دراں حالے کے گھیرنے والا ہو، پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، سمجھے جی۔ پھر مارے دوسری ضرب، پس جھاڑے دونوں ہاتھوں کو اور مسح کرے پہلے دائیں کا بائیں کے ساتھ، پہلے کھبے ہاتھ نال سجے ہاتھ دا مسح کرنا ہے، اور پھر مسح کرے بائیں کا دائیں کے ساتھ، لیکن طریقہ یہ ہے انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے کونیوں کی طرف جانا ہے، یہ متن آ گیا، گل سمجھیا، شرح کو پھر پڑھ دے، منع کرو۔ اور صورت اس کی یہ ہے کہ مارے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یا اس شے پر جو جن سے زمین سے ہے، جیسا کن قریب انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے۔ پس جھاڑے دونوں ہاتھوں کو، تو جھاڑنے کا طریقہ لکھا ہے بیعیہ درے بس، سمجھا گئے؟ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور مسح کرے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا، دراں حالے کے گھیرنے والا ہو، پھر مارے دوسری ضرب، بس جھاڑے دونوں ہاتھوں کو اور مسح کرے یمنا کا یسرا کے ساتھ، اور مسح کرے یسرا کا یمنا کے ساتھ، انگلیوں کے سرے سے کونیوں سمیت، چل نکیا۔ اور صورت اس کی یہ کہ مارے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا اس شے پر جو جن سے زمین سے ہے، پس جھاڑے دونوں ہاتھوں کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور مسح کرے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا، دراں حالے کے گھیرنے والا ہو، پھر مارے دوسری ضرب، پس جھاڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور مسح کرے یمنا کا یسرا کے ساتھ اور یسرا کا یمنا کے ساتھ، انگلیوں کے سرے سے کونیوں سمیت۔ اور صورت تیمم کی یہ کہ مارے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا اس شے پر
جو جن سے زمین سے ہے، پس جھاڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور مسح کرے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا، پھر مارے دوسری ضرب، اور پس جھاڑے دونوں ہاتھوں کو اور مسح کرے یمنا کا یسرا کے ساتھ اور یسرا کا یمنا کے ساتھ، انگلیوں کے سرے سے مرفقین سمیت۔ طریقہ اس کا یہ ہے بائیں طور کہ مسح کرے اپنے یسرا ہاتھ کی 4 انگلیوں کے باطن کے ساتھ اپنے یمنا ہاتھ کے ظاہر کا انگلیوں کے سرے سے کونیوں کی طرف، پھر مسح کرے اپنے یسرا کف بے باطن کف یسرا کے کف کے باطن کے ساتھ مسح کرے اپنے باطنہ ذراعہ الیمنا دائیں ہاتھ کی کلائی کے باطن کا گٹ تک، اور گزارے اپنے یسرا کے ابہام کے باطن کو اپنے یمنا کے ابہام کے ظاہر پر، پھر کرے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اسی طرح قذاف الکفایہ ناقلاً عن ذات الفقہاء ہے انہ الاحوط احوط یہی ہے۔ گل سمجھیا؟ اگلی گل پھر پڑھ دیں ہم۔ یہ جڑا طریقہ مشہور وہ ہے جڑا پڑھیا جی، ہاتھ مار کے نا مٹی تے چہرہ تے پورا جڑا نا جی، اے پورے چہرے اتنے کوئی تفصیل بھی اور سارا بالکل کرنا ہے جی، وہ وضاحت آ رہی استیاب دی، یعنی اے طریقہ لکھا ہے ہاتھ مار کے تے اے دیکھو اے 4 انگلیاں نے کنیاں کھبے دیاں، یہ کتوں شروع کرنا ہے؟ کھبے دے سجے دے ظاہر تو، کتوں؟ ظاہرہ یدہ الیمنا من رؤوس الصابع، اے کدھروں؟ ایتھوں شروع کرنا ہے، کتوں؟ سمجھو دی بھی اے 4 انگلیاں نال اے ظاہر ہو گئے، اے رہ گئے، ہن انج کرنا ہے، گل سمجھی؟ اے انگوٹھا اندے اتنے لے آنا، وہ لکھے سمجھا گے نہیں؟ یہ ہو گئے، ہوں اس طرح وہ انج بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی گل سمجھی جی؟ اے پچھو 4 انگلیاں تے ہوں اس طرح کر، اس طرح بھی ہے تے اس طرح بھی ہے، گل سمجھی؟ انہوں نے لکھا نا جی، وہ لکھا کہ انگوٹھا انگوٹھے دے اتنے رکھے جی، کہتے پہ نا جی، اے بھی اس طرح کر کے گٹ تک جڑا نا اپنا حافظ الدین بزازی نے فرمایا کہ اگر مسح کیا پورے کف اور انگلیوں کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن احبط وہ ہے جو ذکر کیے گئے مطولات میں، سمجھ آئی؟ ارادہ کیا ان کا مطلب کیا ہے؟ علامہ بزازی کا ارادہ ان کا وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ابھی صفت سے، گل سمجھی کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا خود رہوں اگر آپ پورے ہاتھ نال انج کر کے نہ ملدا جائے ایویں بھی سارا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بھی احمد وہ طریقہ جڑا پہلے دسیا جی، سمجھا گی؟ اے شاباش۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو چھڈو بھائی، مولوی جڑا ہے اوندا استاد جی میں ایک انگلی جڑی ساری باہ تے پھیرنی جی ولاؤ ماساہا بے اس بائن، تو ارلا مولویاں دا استاد جی میں 2 انگلیاں مسح کرنا ہے صرف، یہ 2 انگلیاں ہیں نا جی، یہ میں اتنے ساریاں پھیرنیاں جو اور میں تیسری نال نہیں جو لگن دینی، دسو ٹھیک ہویا کہ نہیں جی؟ تو بزرگ فرماتے ہیں بچہ جی یہ کیا ہے؟ لا یجوز، گل سمجھی آپ؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ نہیں جائز موزے کے مسے میں اور سر کے مسے میں، جی میں موزے کا مسا ہے نا اتنے بھی کم از کم 3 انگلیاں ہو مسا آ جائے گا، لیکن اگر ایک بندہ انگلی نہ کرے یا سر کا مسا ایک انگل سارے سر تے پھیرے تو یہ بھی نہیں ہوتا جی، گل سمجھیے؟ تو لہذا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ میں جائز نہیں، اور کم از کم وہ کہ کافی ہو جائے مسا کتنی انگلیاں؟ 3 انگلیاں، لہذا اگر 3 انگلیاں کسی بندے ساری باہ تے پھیر دی 3 کر کے تو ایک ہو گیا ہے بھائی، کی ہو گیا؟ کم از کم اگر 3 انگلیاں وہ کافی نہیں جی، پلے پہیا۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ضرب جو ہے نا، ضرب یہ تیمم میں داخل ہے، ضرب تیمم میں داخل ہے، ایک مسئلہ سمجھا جی، حتیٰ کہ اگر مارے دونوں ہاتھ مولوی مقصود نے زمین پر ہاتھ چک لے
مار کے چھنڈ لے تے چہرے تے پھیرے نہیں تے جناب ادھر گیٹ کھل گیا جی تو لا یجوز لا اے جی ضرب ختم ہو گئی ہے مستعمل ہو گئی جی گل سمجھی جی اے مسئلہ ہے جیسا کہ ذکر کیا اس کو سید امام ابو شجاع نے واسطے ظاہر حدیث کے کہ التیمم ضربۃ للوجہ تو لہذا ضربہ وچ داخل ہے جی جی الاخرہ پس تحقیق وہ لایا ہے بعض تیمم پھر وہ بے وضو ہو گیا لہذا یہ ٹوٹ گیا جی جیسا کہ ٹوٹ جاتا ہے کل اور ہو گیا جیسا کہ حاصل ہوئی حدث وضو کے خلال میں وہ توڑ دیتی ہے جیسا کہ توڑ دیتی ہے کل کو ادھا وضو کر کے باہر نکل جاتا ہے یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے پیچھے مڑو شروع کرنا پڑتا ہے جی میں کل کر کے باہر نکلے تو کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے جی کل سمجھی جی اے شاباش سے ایسے ہوتے مسئلہ یاد پیچھے آ گیا ہوگا کہ جو ہے نا بھی اے ویکھو اے بک بھر لیا پانی دا منہ تے پانے واسطے ہوا خارج ہو گئی یہ پانی ختم ہو گیا جی نواں بھرنا ہے گل سمجھی نالے مڈو وضو شروع کرنا ہے نالے بک ختم ہو گیا لیکن ایک جزی ہے امام اس بیجابی اس بات پر ہیں کہ جائز ہے یہ بھی جو نا یہ ضرب چہرے پر مار سکتا ہے جیسا کہ وہ بندہ جس نے بھرے اپنے دونوں ہاتھ پانی کے وضو کے لیے پھر بے وضو ہو گیا پھر اس نے اس کو استعمال کیا کیونکہ یہ جائز ہے اور اسی پر چلے ہیں قاضی خان اپنے فتاووں میں لیکن اول احبت ہے اول یعنی یہ ان دو بزرگوں کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ پانی مستعمل نہیں ہوا جائز ہے اسی طرح جب مٹی پر ہاتھ مارا ہے ہوا خارج ہوگی تو یہ مٹی ٹھیک ہے لیکن احبت یہ ہے کہ یہ پانی بھی مستعمل ہو گیا اور یہ مٹی بھی نئے سرے سے ہاتھ زمین پر مارے گل سمجھیے